الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج عمران خان صاحب جناب نیب کے جو ان پر کیس ہوا اس کے موضوع عدلیہ جو ہے وہ شفٹ کر کے گئی ہے جی پولیس لائن کے اندر۔ کبھی دور تھا کہ عمران خان صاحب کو آرڈر دیا جاتا تھا کہ آپ نے ہر صورت یا عدالت کے اندر پیش ہونا، اور اس کے بعد جناب پھر آپ کی سنوائی ہوگی یا آپ کو تاریخ دی جائے گی یا آپ کو مزید مہلت دی جائے گی۔ لیکن مکافات عمل ہے جی، آج الٹا ہو گیا کام۔ آج عمران خان صاحب اپنے کمرے کے اندر بیٹھے رہے اور موضوع عدلیہ سفر کرتی ہوئی وہاں پر گئی جی۔ وہاں پر کیا کچھ ہوا جی، اس پر کچھ بات کریں گے جی۔ کیا وکیل نے آ کر بعد جو سٹیٹمنٹ دی وہ کیا ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے جی، اور آنے والا وقت کس طرف کو جا رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو بات شروع کروں گا جی، وہ بڑے گھر سے جی ایک مراسلہ پھر آیا جی۔ پہلا مراسلہ آیا تھا جی، اس کے بعد اگلے دن عمران خان صاحب جو ہے نا گرفتار ہو گئے تھے جی۔ اور آج کا مراسلہ ذرا اس سے زیادہ سخت آیا جی، اور اس کے بعد بہت سارے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں بھی سوال آیا، ہم نے کہا جی ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اس میں۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، پاکستان کے ادارے جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہم امید رکھتے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے۔ پاکستان بنے کو 75 سال ہو گئے، لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے نہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہو سکے، نہ پاکستان کے آئین کو وہ مقام مل سکا جو ملنا چاہیے، نہ پاکستان کے اندر عوام کو حقوق مل سکے جو ملنے چاہیے تھے۔ ملا کیا جی پاکستان کو ملا جی انتشار، نفرت، اقربا پروری، غریب کا حق کھایا جاتا ہے، امیر کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور بار بار پاکستان کے اندر NRO کیا گیا۔ اب NRO کا مطلب ہے کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، نہاد ہو کر۔ جیسے یہ ہندو برادری جو ہے یہ گنگا نہا کر آتی ہے، جو بیرون ملک یہاں سے پہلے بھاگ جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے گنگا واپس آتے ہیں، واپس آ کر گنگا کا اشنان کرتے ہیں۔ ان کی گنگا پتہ نہیں کہاں پر ہوگی جی، پتہ نہیں دہلی میں ہے، برما میں ہے، کہاں پہ ہے، لیکن پاکستان کی گنگا جی پہاڑوں کے اندر بہتی ہے۔ وہاں تھوڑے بہت پہاڑ ہیں، باقی کچھ آبادی ہے۔ اس گنگا کے اندر جناب پھر جب نہا لیتے ہیں لوگ، نہا کر پوتر ہو جاتے ہیں۔ پوتر ہونے کے بعد پھر جو اس سے پچھلا حکمران ہوتا ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اور جو اس گنگا میں نہا لیتے ہیں وہ پوتر ہو کر کرسی بھی ان کو مل جاتی ہے، آنے والے وقت کے اندر مال و دولت بھی مل جاتا ہے۔ مال و دولت کے ساتھ پھر وہ امیر بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان کا کھیل چلتا رہا ہے۔ سیڑھیاں پاکستان چڑھتے چڑھتے اس وقت بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا، 75 سال تقریباً عام عمر ہوتی ہے بندے کی، 75 80 سال 90 سال 100 سال۔ تو چلو ادھیڑ عمر میں پاکستان پہنچ گیا جی۔ پاکستان سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی جو ملک اس سے پیچھے تھے، وہ آج پاکستان سے آگے نکل گئے، لیکن ہم لوگ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے جی۔ اب اس جو مراسلہ آیا جی، اس میں جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا جی، اس کو مراسلہ کہہ رہے ہیں، اس کو جناب حکم نامہ کہہ لیں۔ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ٹیگ کیا گیا۔ اس کے اندر عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر اس کو ٹیگ کیا گیا، اور اس پر چند ایک سوالات اٹھائے گئے، اور اس کے تحت آنے والے وقت میں ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا تحفظ کرتے ہوئے، پاکستان کے ادارے آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر اس کی تحقیقات مکمل کرائیں گے۔ کیوں ہمیں اپنے اداروں پر مکمل یقین ہے۔ پاکستان کی ISI دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، MI بہترین ایجنسی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اور مختلف ایجنسیاں جو 15-16 ایجنسیاں ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ اگر وہ ایمانداری سے کسی چیز کا انالیسس کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ تو آج کے مراسلے سے مجھے یہ تو بہت خوشی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے، اور آنے والے وقت کے اندر ہم اس کی تہہ تک پہنچیں گے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے
کی شکل میں کہ نہیں بلکہ کی شکل میں یہ جو کور کمانڈر کے گھر جلائے گئے یا جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، اس پر تحقیقات کی جائیں گی اور جو قصوروار ہوگا اس کو فکس کیا جائے گا یا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کچھ سوالات اور کیے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کچھ ایسے کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے، تو یہ بات یہاں پر چھوڑتے ہیں جی۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب نے GNN پر ایک انٹرویو دیا جی، اس میں وہاں پر پاکستان کی PDM کا نمائندہ یعنی مسلم لیگ کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے، ایک وہ ہوسٹ تھیں جو اس کو ہوسٹ کر رہی تھی۔ تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے، اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ آئین اور قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنے تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا تعین کریں گے کہ پاکستان کے اندر یہ جو انتشار پھیلا ہے کیا واقعی اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل ہیں یا پلانٹیڈلی لوگ شامل کیے گئے۔ انہوں نے جو کہا میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل تھے یا پلانٹیڈلی اس میں لوگ شامل کیے گئے۔ پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا کیوں وہ اس میں رہے ہیں نا جی، ان کے والد صاحب MNA ادھر رہے جی، اس کے ساتھ پھر شیخ وقاص اکرم صاحب کا ایک تعلق ہے جی اس جماعت سے، وہ تمام پالیسیاں ڈسکس بھی کرتے تھے، آ کر اس کو دفاع بھی کرتے تھے، ڈیفینڈ بھی کرتے تھے میڈیا کے اوپر آ کر، تو وہ بہت کچھ جانتے ہیں جی، یعنی اندر پیٹ میں ان کے کیا ہے، بار زبان پہ یہ کون سا بیانیہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا سلوک رہا وہ بیان کرنے کی کوشش کی، تو یہ بات تو حقیقت ہے جی۔ باقی جہاں تک میں نے ایک ویڈیو بدقسمتی سے یہ فیس بک اور ٹویٹر اور یہ یوٹیوب ان کو بند کیا گیا تو میں نہ کر سکا، میں نے ایک اپنا ویڈیو ریکارڈ کی تھی، ابھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، تو میں نے اس میں یہ گزارش کی تھی کہ جہاں توڑ پھوڑ دیکھی جائے وہاں اس بندے کی ویڈیو بنائی جائے اور اس کو پکڑا جائے، پکڑنے کے بعد اس کی چھان بین پہلے مکمل کی جائے، اس کے مکمل ویڈیو ایویڈنس مکمل کیا جائے کہ آیا وہ بندہ پاکستان تحریک انصاف کا یا کہاں سے آیا یا کہاں سے نہیں آیا، اس کی باڈی کس ٹائپ کی ہے، کیا وہ فزیکلی فٹ ہے، وہ کمانڈو ٹائپ ہے، وہ کہیں عسکری تربیت اس نے حاصل کی ہوئی ہے یا کسی اور گروپ سے کو تعلق رکھتا ہے، میں ذرا وہ نام نہیں لے رہا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو غور کیا ہے۔ لیکن وہ بدقسمتی سے ویڈیو بہت سارے لوگوں نے اس کی طرف نشاندہی بھی کی ہے، میں نے بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن میری ویڈیو اب تک نہ پہنچ سکی۔ لیکن اب میں بیان کر رہا ہوں، آنے والے وقت کے اندر ابھی پروٹیسٹ تو پاکستان کے اندر چل رہا ہے جی، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کون ہے جو چہرے پر کپڑا پہن کر آتے ہیں، ماسک لگا کر آتے ہیں، ڈنڈا ان کے پاس بڑا ایک اسپیشل قسم کا ہوتا ہے وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف وہ ڈنڈے کہاں سے لگی، وہ جو اس میں بتایا گیا جی اپنا مراسلے کے اندر، اس کے حساب سے اسی تناظر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے، اس کے متعلق چھان بین کرنی چاہیے، ویڈیو ایویڈنس جو کلیکٹ کرنے چاہیے، پھر ان لوگوں کو کوشش کریں کہ اگر وہ پہچانے جائیں، ویسے پہچانے تو نہیں جائیں گے کہ ان کے چہرے شہرے کور کیے ہوئے ہیں، تو بہت ساری چیزیں کھلی نہیں ہیں، ابھی ٹویٹر کھلے گا یا فیس بک کھلے گی تو بہت ساری چیزیں باہر آئیں گی، پھر اس کا جواب بھی ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے جی کہ جو اعتراضات اٹھائے گئے وہ بالکل جائز ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے تحت عمل ہونا چاہیے، اور اسی چیز کا رونا عمران خان صاحب بھی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آئین اور قانون جو ہے وہ پہلے ہے، اور ان کی پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف بنی ہے اس کے اوپر جناب آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے، کتنے لانگ مارچ کیے، اس میں کیا گملہ بھی ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ ان کے ورکرز سپورٹرز وہ آئے، احتجاج کیا یا اپنی ریلی کی، اس کے بعد واپس چلے گئے۔ یہ لوگ اتنے جیالے اتنے کون تھے؟ سوال یہ پیدا، کچھ لوگوں نے مراد صاحب کی وہ آڈیو جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی
کہ اس میں انہوں نے جی پوائنٹ آؤٹ کیا، اسی طرح کچھ اور لوگوں کی ہے اس کے متعلق یہ پھر وہ جو اینکر تھیں انہوں نے بتایا کہ میں نے وہ آڈیو سنی ہے، اس میں انہوں نے کوئی جگہ مینشن نہیں کی، انہوں نے پروٹیسٹ کے متعلق کہا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگوں نے وہ کال دی یا آڈیو میسج یا ویڈیو میسج ریکارڈ کرائے ہیں تو وہ تو سارے ریکارڈ پر موجود ہے جی، لیکن کچھ آڈیو ویڈیو آج مارکیٹ کے اندر ڈالی گئی ہیں جی، وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ کون ڈالنے والا جی، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ اب پھر وہ اینکر نے سوال کیا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم تنظیم کی طرف تو نہیں لے کے جایا جا رہا؟ تو وہ جناب جو پی ڈی ایم گروپ کے صاحب تھے نا جی، انہوں نے کہا نہیں ابھی سوچ رہے ہیں، آئین اور قانون کے تحت عمل کر کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ہو سکا کوئی ایویڈنس ہمیں اسٹرانگ مل گئے تو پھر ہم اس کے متعلق کو قانون پاس کریں گے۔ آج کا مراسلہ بہت اچھا جی، اس کے مطابق ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور ادارے تمام اداروں کا تحفظ کریں گے، باشمول پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو ان کو پروٹیکشن دینا اور اسی طرح دفاع کرنا ان کا حق بنتا ہے جی۔ اس لیے پاکستان کی عوام سے میری اپیل ہے کہ اگر آپ بھی کچھ شر پسند عناصر ایسے دیکھیں تو ان سے رابطہ ضرور کریں، یا واٹس ایپ پہ یا جدھر بھی آپ میسج شیئر کر سکتے ہیں آپ کریں، تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ کون سچا کون جھوٹا۔ بہرحال کہ اب اسی مراسلے کی تناسب سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اسی حساب سے اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ بیانات دیے ہوئے جی جب باجوہ صاحب کی سپہ سالار تھے، مریم بی بی نے کچھ تقریریں کی ہوئی جی وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، کچھ نواز شریف صاحب نے ارشادات فرمائے ہوئے ہیں جی وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، جنرل فیاض حمید صاحب کے متعلق کچھ ارشادات فرمائے گئے ہیں، وہ آرمی سے ہی ریلیٹڈ تھے، ان کے متعلق کچھ جو باتیں کی گئی ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے متعلق جو کچھ کہا گیا، پاپا جان کہا گیا یا اور کچھ کہا گیا وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ جو معزز عدلیہ کے جج صاحبان آصف سعید کھوسہ صاحب، جسٹس ثاقب نثار صاحب، اس کے بعد جناب وہ جو بینچ تھا جس نے پاناما کا جو فیصلہ دیا تھا اس کے متعلق جو القابات وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، اسی طرح جناب اچکزئی صاحب انہوں نے جو بیانات دیے ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب نے جو بیانات دیے ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں، جو میرے محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے بیانات دیے ہوئے ہیں، جو سیکرٹری صاحب کو جن کے اوپر وہ گجرانوالہ میں ان کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے جس کا ابھی تک کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا، نہ پیش ہو رہے ہیں، نہ وہ جناب وہ معاملات گول ہو گئے، وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اسی طرح ایاز صادق صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ وہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب نے فرمایا تھا جی کہ ہڈیوں سے ماس بھی نوچ لیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جیسے وہ یا تو یہ ہے کہ وہ بڑے لوگ ہیں تو بڑے لوگوں کے سامنے ایسی بات نہیں کی جاتی، یا وہ یہ ہے کہ سفید بالوں کا احترام کیا جاتا ہے، مریم بی بی عورت ہیں اس لیے ان کا احترام کیا جاتا ہے، نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں اس لیے ان کا احترام کیا جاتا ہے، پھر ان کے بھائی 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اس لیے ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر وہ سارے مناظر اٹھا کر دیکھے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے کیا فرمایا جناب، بہت دفعہ شرجیل میمن صاحب نے کیا فرمایا، سعید غنی صاحب نے کیا فرمایا، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہے۔ آصف زرداری صاحب نے فرمایا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے جی، وہ انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ جیسے بچوں کا کھلونا چھنکنا جس کو بولتے ہیں وہ بجانے والی بات ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ سارے بیانات اگر دیکھے جائیں تو عمران خان صاحب نے ایک آفیسر کا نام لیا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے ادارے کا نام یا ادارے کی توہین کبھی نہیں کی جی۔ انہوں نے کہا جی میرا ادارہ، جس دن وہ گرفتار ہوئے اس دن بھی جاتے ہوئے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ادارہ میرا ادارہ میرا پاکستان۔ اب اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا جی ایک، وہ ٹویٹ میں نے پڑھا تو نہیں ہے، نہ میرے پاس پہنچا، جو میں نے سنا ہے جی کہ تقریباً
پھر وہ انہوں نے جناب ٹویٹ کیا، ٹویٹ کے بعد پھر معاملات جو مزید الجھے گنجریں جس کو بولتے ہیں کھل گئیں، اور کھلنے کے بعد پھر یہ مراسلہ آ گیا جی۔ مراسلہ، اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مریم صاحبہ نے آرڈر کیے ہوں گے تو مراسلہ آ گیا، پاکستان کے طاقتور ادارے نے اپنی پالیسی کے تحت یہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا جی اس کے اوپر انہوں نے یہ مراسلہ جاری کیا یا اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے جی کہ پاکستان کی املاک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، احتجاج کریں، بھرپور طریقے سے کریں، پرامن طریقے سے کریں، جو پاکستان تحریک انصاف کا ماٹو ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 25 مئی سے لے کر آج کے دن تک اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری کے دوران کیا کسی ایک پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا سوائے اس پارٹی کے جو بنگلہ دیش کی پارٹی تھی جس نے 160 سیٹیں جیتی تھی اور اس کے لیڈر کو پھر اسی طرح ذلیل کر کے پاکستان سے نکالا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ 1971 میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ اب جو پوزیشن ہے نظر آ رہی ہے اس وقت، جو انتشار سیاسی طور پر ہے وہ تو ویسا ہی نظر آ رہا ہے جو اس وقت طوفان کھڑا ہوا تھا، اور اس میں کس کس کا کردار تھا وہ مجھے اس میں سیاستدانوں کا کتنا کردار تھا، سفید بابوؤں کا کتنا کردار تھا، کچھ اور لوگوں کا، بڑے لوگوں کا کیا کردار تھا، وہ سارا مل ملا کے اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش علیحدہ ہوا۔ پھر اس کو کہا جاتا تھا کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، آج وہ بوجھ ہم سے آگے نکل گیا۔ ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم پوتر اور پاک ہیں، ہمارا بوجھ گر گیا جی نیچے، ہم ویسے ہی گر گئے۔ تو بہرحال کہ جی یہ ہوا۔ عمران خان صاحب کے وکیل صاحب نے آیا آج 1.5 گھنٹہ ان سے ملاقات کی ہے۔ عمران خان صاحب کی جج صاحبان کے سامنے ان کا آمنا سامنا بھی ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے جناب کچھ ریمارکس جج صاحب کو بتائے ہیں جو ان کے ساتھ کل رات سے جو پیش آیا واقعہ کہ کس طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کو رکھا گیا، ایک چٹائی، ایک کمرہ، نہ چارپائی نہ کچھ اور۔ وہ وزیر اعظم تھے جی پاکستان کے، ایکس پرائم منسٹر۔ اب انصاف تو اسی کو کہتے ہیں نا جی کہ انصاف ہونا چاہیے تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ جب نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے تو باتھ روم پر کتنے پیسوں کی ٹائلیں لگائی گئی، کس قسم کے بیڈ دیے گئے، مریم نواز صاحب کا بیڈ کتنے کا تھا، فریج تھا، ٹی وی تھا، اس کے اندر کرسی تھی، اس کے اندر جناب ایئر کنڈیشن تھا۔ نواز شریف صاحب کے لیے تمام سہولتیں موجود تھیں، اخبار جاتا تھا پڑھنے کے لیے، ہر چیز تھی۔ شہباز شریف صاحب کو یہ سب چیزیں، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کرسی ایک دفعہ انکمفرٹیبل چلی گئی تھی تو شہباز شریف صاحب نے گلہ کیا تھا اور اس کے بعد فوری طور پر کرسی چینج ہوئی تھی۔ حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کو بھی اسی طرح پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا، نرم و نازک ماحول کے اندر رکھا گیا، اور جس طرح کے یہ بیڈ یا جس طرح کے کمرے ان کے تھے، غریب آدمی ویسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال کہ جی آئین اور قانون کے تحت، عدل اور انصاف کے تحت تو سب کے ساتھ پھر پرائم منسٹر کا جو پروٹوکول ہے اس کو A کلاس، B کلاس، C کلاس جو ملنی چاہیے اس کو چٹائی نہیں ملنی چاہیے، اتنی توہین جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ مجھے پینے کے لیے پانی نہیں دیا گیا، کھانا بھی نہیں دیا گیا، اس کے علاوہ جناب مجھے سونے نہیں دیا گیا، بار بار ڈسٹرب کیا گیا۔ یہ چیزیں اب میں اس کے متعلق اور زیادہ کچھ نہیں کہتا، عوام خود سمجھدار ہے، سب کچھ فیس بک ٹویٹر پر آ رہا ہے، جو کم از کم یوٹیوب پہ تو آ رہا ہے، وہ سب تو کچھ لوگ نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو تمام آج کے دن کے بیان، جو طاقتور بیان ہے، وہ بھی جو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے، جو پاکستان کے اندر کھچڑی پکڑی، وہ ساری خبریں تو آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، لیکن آج کے دن کے اندر جو عدل اور آئین اور قانون کے تحت جس طرح کہتے ہیں کہ وہ بڑے لوگوں کا حکم ہے کہ عمل ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو، اسد عمر صاحب، اس کے ساتھ اور سرفراز چیمہ صاحب، فواد چودھری صاحب چھپے بیٹھے تھے جس وقت، ابھی پتہ نہیں گرفتار ہو گئے یا نہیں ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق خبر آئی تھی گرفتار ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ تردید آ گئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جی جن کے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ علی زیدی صاحب وہ گرفتار ہو گئے کراچی سے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا اور لگاتار کیا جا رہا ہے۔ دفعہ 144 پہلے نافذ ہو گئی تھی، آرٹیکل 245 کے تحت اب جناب پورے پاکستان کے اندر فوج آ گئی ہے۔ جب
معزز سپریم کورٹ وہ ایک ادارہ ہے جی. معزز سپریم کورٹ نے جب کہا تھا جی تو الیکشن کے لیے سب نے فرمایا تھا کہ ہم بہت مصروف ہیں, ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو ادارے ہیں ان کو سپیئر کر کے تو الیکشن کے لیے فوج یا سیکیورٹی کے ادارے آپ کو پرووائڈ کر سکیں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی بیماری کے حساب سے انہوں نے اپنے ڈاکٹر صاحب کا مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر فیصل جو ہیں ان کو میرے ساتھ رابطہ کروایا جائے, کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تمام حالات و واقعات, احتجاج, یہ سب چیزیں جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے ایک میسج دیا. انہوں نے کہا جی کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے, یہ ان کے آج کے لفظ ہیں, آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد جاری رکھنا, میں رہوں نہ رہوں لیکن اپنی آزادی اور غلامی سے نجات کی جنگ جاری رکھنا. یہ میرا میسج میری قوم تک پہنچا دینا. یہ میسج انہوں نے دیا تھا, بہت سارے لوگوں تک پہنچ چکا ہے, جن تک نہیں پہنچا ان تک یہ الفاظ پہنچ گئے کہ عمران خان صاحب کے جو فالوور ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا پروٹیسٹ کریں. آپ کے پروٹیسٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا اور پرامن اداروں کو خط لکھیں, اداروں کے بڑوں کو خط لکھیں کہ ہمیں انصاف سے, ہمارے لیڈر کے ساتھ انصاف کیا جائے, ہمیں انصاف دیا جائے. اب جو رکاوٹ ہے, جہاں تک پاکستان تحریک انصاف ایک رکاوٹ تھی وہ سائڈ پر کر دی گئی ہے. اب ہمیں ریلیف دیا جائے, پٹرول کے اندر, گندم میں, آٹے میں, بجلی کے بلوں میں اب ہمیں ریلیف دیا جائے. پاکستان کے خزانے سے جو پیسے جا چکے ہیں وہ پیسے پورے کیے جائیں. پاکستان کے اندر ایک نظام کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. عمران خان صاحب تو اب دیکھیں نا جی کہ ایک مقدمے سے نکلیں گے, دوسرے میں گرفتار, دوسرے سے نکلیں گے, تیسرے میں گرفتار. اب تو یہ خدا جانتا ہے جی وہ کب تک باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یہ اللہ جانتا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے جی کیا سبب بنیں گے, کیا ہوگا. انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا کے اندر جناب میڈیا کوریج دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ جناب پروٹیسٹ ہوا ہے, امریکہ میں بھی ہوا ہے, برطانیہ میں بھی ہوا ہے, آسٹریلیا میں بھی ہوا ہے. لوگ آواز بنے ہوئے ہیں جی وہاں پر عمران خان صاحب کی, بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں جی وہاں پر. اور اسی طرح پاکستان کے اندر پروٹیسٹ جاری ہے. فوج آ گئی ہے, فوج نے آ کر اپنا چارج سنبھال لیا ہے. جو حساس مقامات پر وہاں پر فوج لگ گئی ہے جی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ڈنڈے والے لوگ کون تھے, وہ نقاب پوش لوگ کون تھے, یہ ایک بڑا سوال ہے. تو جو وقاص اکرم صاحب نے بیان دیا وہ بھی ایک بڑی معنی خیز بات ہے. وہ آپ سن سکتے ہیں GNN پر, ان کا انٹرویو موجود, آپ دیکھ سکتے ہیں. بار ویڈیو لمبی ہو جاتی پھر بات نہیں کرتا, پھر اگلی کی کسی ویڈیو میں بات کروں گا. خبریں تو بہت ساری ہیں جی لیکن